فیتھ اینڈ ڈسپلن پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید ناظرین. آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر انعام خان جو کہ کنسلٹنٹ اینڈوکرینالوجسٹ ہیں. خوش آمدید ڈاکٹر خان فیتھ اینڈ ڈسپلن پوڈ کاسٹ میں. بہت شکریہ. میرا پہلا کویشچن یہ ہے کہ تھائرائڈ گلینڈ کا فنکشن کیا ہے؟ تھائرائڈ گلینڈ ہمارے جسم کے انتہائی ضروری غدود میں شامل ہوتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا گلینڈ ہے جو کہ ہمارے گردن کے بالکل سامنے لوور پارٹ میں ہے. یہ انتہائی ضروری ہارمونس بناتا ہے جس کو ہم تھائرائڈ ہارمونس کہتے ہیں، جو کہ ہماری انسانی زندگی کے لیے ناگزیر ہے. اس کو کنٹرول کرتا ہے پیچوٹری گلینڈ، جو کہ ایک چھوٹا سا غدود ہے جو کہ ہمارے برین کے فرنٹ پہ ہوتا ہے، جس سے ایک قسم کا سگنل نکلتا ہے جو کہ اس گلینڈ کے اوپر آتا ہے اور اس سے تھائرائڈ ہارمونس بنتے ہیں. اس کا جو مین فنکشن ہے وہ ہمارے جسم کے بیسل میٹابولک ریٹ کو کنٹرول کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے مختلف حصوں کے اوپر یہ اثر انداز ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے دل کی دھڑکن، ڈائجسٹو سسٹم ہو گیا، ہمارا اعصابی نظام ہو گیا. بیسیکلی ہر ایک سسٹم کو یہ افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہائپو تھائرائڈزم کیا ہے؟ جب تھائرائڈ گلینڈ تھائرائڈ ہارمونز بنانا بند کر دیتا ہے تو اس کو ہم ہائپو تھائرائڈزم کہتے ہیں. اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم ہاشیموتوز تھائرائڈائٹس کہتے ہیں، جس میں ہمارے جسم کے اندر جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ تھائرائڈ گلینڈ کی انفلیمیشن کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے گلینڈ کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے. یہ سب سے کامن ہوتا ہے اور زیادہ طور میں ینگ خواتین کے اندر یہ کنڈیشن زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر تو کسی انسان کی نیک سرجری ہوئی ہے جس کی وجہ سے تھائرائڈ گلینڈ افیکٹ ہو گیا، اس کی وجہ سے بھی ہائپو تھائرائڈزم ہوتا ہے. جو پیشنٹس اوور ایکٹیو تھائرائڈ گلینڈ کے لیے ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو ان میں بھی ہائپو تھائرائڈزم ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ پیشنٹس کے اندر اگر تو تھائرائڈ گلینڈ بچپن سے ہی ڈیولپ ہو ہی نہیں پاتا تو اس کو ہم کنجینیٹل ہائپو تھائرائڈزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انڈر ایکٹیو تھائرائڈ فنکشن کی علامات کیا ہیں؟ جی، تو جب بیسل میٹابولک ریٹ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ضروری علامات جو ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو تھکاوٹ بہت محسوس ہوتی ہے. دن کے وقت بھی جو ہے نا نیند کا غلبہ آ جاتا ہے. اس کے علاوہ ویٹ گین ہو جاتا ہے کافی زیادہ. کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. ینگ فیمیلز کے اندر مینسٹرل پرابلمس بھی ہو جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ انسان کو سردی لگنا زیادہ شروع ہو جاتی ہے. کوئی ایسی علامات ہیں جو کہ زیادہ سیریس بھی ہو سکتی ہیں؟ جی، یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کنڈیشن ٹریٹ ہو، لیکن اگر تو اس کی ٹریٹمنٹ میں تاخیر ہوتی جائے اور ہارمون لیولز کافی عرصے تک کافی کم رہیں تو اس کے بڑے امپورٹنٹ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. انسان کو بلڈ پریشر کافی نیچے چلا جاتا ہے، ہارٹ ریٹ کافی نیچے چلا جاتا ہے. جو ہمارے باڈی کا ٹیمپریچر ہے وہ انتہائی خطرناک حد تک نیچے ہو جاتا ہے. اور ان سب علامات کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا کوئی لنک ہے ہائپر لیپیڈیمیا کے ساتھ جو کہ لیڈ کر سکتا ہے انجائنا اینڈ ٹورڈز ایم آئی؟ جی بالکل. تھائرائڈ ہارمونز جو ہیں وہ ہمارے کولیسٹرول کے لیولز پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور اگر تو ان ہارمونز کی ڈیفیشنسی ہو تو کولیسٹرول لیولز کافی زیادہ ہو جاتے ہیں. اور جب وہ کافی عرصے تک زیادہ رہیں تو پھر انسان کے اندر انجائنا، ہارٹ ڈیزیز اور سٹروکس کافی حد تک ان کا رسک بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہائپو تھائرائڈزم اور پریگنینسی کی کوئی کمپلیکیشن ہے؟ اس کا کوئی آپس میں لنک ہے؟ جی بالکل ہے. جو فیمیلز جن کو ہائپو تھائرائڈزم ہوتا ہے اور وہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بعد میں ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر تو وہ پریگننٹ ہوں تو وہ فوراً جی پی کو بتائیں
تاکہ جو تھائروکسن کی جو ٹیبلٹ وہ لے رہی ہیں ان کی اس کی ڈوز بڑھائی جائے، کیونکہ جب بچہ شروع میں ہوتا ہے تو اس کو مدر کی جو تھائرائڈ ہارمون پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، اس لیے ہاں یہ ضروری ہے کہ اس کی ڈوز بڑھائی جائے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، ایسا ہوتا کیوں ہے؟ تو جو میں نے شروع میں بتایا تھا، آٹو امیون کنڈیشنز جو ہیں، جو ہاشیموتوز تھائرائڈائٹس ہے وہ کافی کامن ہے۔ اس کے علاوہ نیک سرجری ہو گئی، اگر تو اوور ایکٹیو تھائرائڈ کے لیے ریڈیو ایکٹیو آیوڈین ٹریٹمنٹ پہلے لی گئی ہے تو اس کی وجہ سے ہائپو تھائرائڈزم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ میڈیکیشنز بھی ہیں، جیسے امیوڈرون جو کہ دل کی دھڑکن کے لیے لی جاتی ہے، یا پھر لیتھیم جو کہ ڈپریشن کے لیے لی جاتی ہے، وہ ہائپو تھائرائڈزم بھی کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب مریض آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں؟ جی، ہمیں کچھ اندازہ تو ان کی علامات سے ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں جس میں ہم تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ چیک کرتے ہیں۔ اس کے اندر فری T4 ہے، فری T3 ہے جو کہ تھائرائڈ گلینڈ کی پروڈکشن کو بتاتا ہے، اور اس کے علاوہ TSH جو کہ تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون ہے جو کہ پیچوٹری گلینڈ بناتا ہے، اس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کی جب آپ ڈائگنوز کر لیتے ہیں تو ٹریٹمنٹ آپشنز کیا ہیں؟ جی، ٹریٹمنٹ اس کی سمپل ہے۔ ایک ہارمون کی کمی ہے جسم کے اندر، تو وہ ہارمون ہم ٹیبلٹ کی فارم میں دیتے ہیں جس کو ہم لیوو تھائروکسن کہتے ہیں، جو کہ ایکچولی سنتھیٹک تھائرائڈ ہارمون ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سچویشنز کے اندر اگر تو لیوو تھائروکسن سے بات نہیں بنتی تو پھر ہم جو ایکٹیویٹڈ فارم ہے تھائرائڈ ہارمون کی جو T3 کہلاتی ہے وہ بھی ہم دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو میڈیکیشنز آپ بتا رہے ہیں اس کا کوئی سائڈ ایفیکٹس ہو سکتا ہے؟ جنرلی یہ میڈیکیشنز کافی ایزیلی ٹالریٹ ہو جاتی ہیں، اگر تو ان کی مقدار زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے مریض کو اوور ایکٹیو تھائرائڈ کے علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم یہ ٹیبلٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے بلڈ ٹیسٹ پیریوڈیکلی کرتے رہتے ہیں تاکہ مریض کو ہم اپروپریٹ ڈوز دے سکیں۔ جو انڈر ایکٹیو تھائرائڈ فنکشن ہے اس میں آیوڈین کا کیا کردار ہے؟ جی، آیوڈین ایک کافی انتہائی امپورٹنٹ منرل ہے جو کہ تھائرائڈ ہارمونز کے بننے کے لیے ضروری ہے۔ اگر تو آیوڈین کی ڈیفیشنسی ہو جائے یا آیوڈین کی کمی ہو خوراک کے اندر، کیونکہ یہ ایسا منرل ہے جو کہ ہمارے جسم نہیں بناتا، تو ہم اپنی خوراک میں اس پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو اگر تو خوراک میں اس کی کمی ہے تو پھر ہائپو تھائرائڈزم ہوتا ہے، خاص طور میں انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا پچھلے 30-40 سال کے اندر آیوڈین ملر نمک جو ہے وہ دستیاب ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے تاکہ اگر تو جن مریضوں کے اندر آیوڈین کی کمی ہو تو وہ پوری ہو سکے۔ ٹھیک ہے، آئیے ابھی بات کرتے ہیں ہائپر تھائرائڈزم کی۔ ہائپر تھائرائڈزم کیا ہے؟ جی بالکل، ہائپر تھائرائڈزم ہائپو تھائرائڈزم کے بالکل الٹ ہے، جس کے اندر تھائرائڈ گلینڈ ہارمونز بہت زیادہ مقدار میں بناتا ہے، جس کے علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ علامات کیا ہیں؟ جی، تو بیسل میٹابولک ریٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو جتنے بھی سسٹمز ہیں ہمارے جسم کے وہ بہت تیزی سے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے یا بے ترتیب ہو جاتی ہے، سویٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، وزن کا گھٹنا، لوز موشنز ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انگزائٹی اور نروسنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، انسان کو ہر وقت گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے کامن علامات ہیں۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اوور ایکٹیو تھائرائڈ فنکشن کیوں ہوتا ہے؟ جی، تو سب سے جو کامن وجہ ہے وہ ہے گریوز ڈیزیز، جو کہ ایک اور آٹو امیون کنڈیشن ہے جس کے اندر اینٹی باڈیز تھائرائڈ گلینڈ کے اوپر لگتی ہیں اور اس کو تھائرائڈ ہارمون زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ وائرل انفیکشنز بھی ہوتی ہیں جو کہ
تھائرائڈ گلینڈ کو زیادہ ہارمون بنانے پہ مجبور کرتی ہیں، لیکن یہ کنڈیشن ہم ٹریٹ نہیں کرتے، یہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے جب انفیکشن ٹھیک ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر تو جیسے بتایا کہ تھائروکسین ٹیبلٹ اگر کچھ زیادہ لیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ علامات ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ ایسی علامات بھی ہیں جو کہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل، خاص طور پہ جو تھائرائڈ ہارمون اگر بہت زیادہ مقدار میں ہے تو اس کے جو دل کے اوپر اثرات ہیں، اس کی وجہ سے دل کی دھڑکن بہت بے ترتیب ہو جاتی ہے، بہت فاسٹ ہارٹ ریٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر کافی ہائی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کافی انویل محسوس کرتا ہے، اور باڈی ٹیمپریچر کافی زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر یہ کنڈیشن ٹریٹ نہ ہو تو پھر ہاسپٹل میں ایڈمیشن انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کا کوئی لنک ہے ہائپر تھائرائڈزم کا آئی سائٹ کے ساتھ، کہ آئی پرابلمس ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل، خاص طور پہ گریوز ڈیزیز، ایسے مریضوں کے اندر یہ آئیز کو بھی افیکٹ کرتی ہیں، تو اس کی جو علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ آنکھیں درد کرنا شروع ہو جاتی ہیں، سرخ ہو جاتی ہیں، مور پرومیننٹ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کنڈیشن کو انیشلی ٹریٹ کیا جائے، ورنہ یہ پرماننٹ ڈسفگرمنٹ بھی کروا سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے بات کی کہ ہائپو تھائرائڈزم کا لنک ہے پریگنینسی کے ساتھ، کمپلیکیشنس ہو سکتی ہیں، کیا ہائپر تھائرائڈزم کی بھی پریگنینسی میں کمپلیکیشنس ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل، تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ جو ہے وہ ان کی جو لیولز ہیں وہ پریگننسی کے سٹارٹ میں افیکٹ ہوتی ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مریض کو علامات کتنی ہیں اور اینٹی باڈی لیولز کتنے ہیں، اس کی بیسس کے اوپر ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر تو گریوز ڈیزیز ہو جائے پریگننسی کے دوران تو ہم اس کو ڈیفینیٹلی ٹریٹ کرتے ہیں۔ ان کی جو میڈیکیشنز ہے اس کا افیکٹ تھوڑا سا بیبی کے اوپر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کو ٹریٹ کی جائے، ورنہ پریگننسی میں کافی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، خاص طور پہ پریگننسی کی آخری مراحل میں۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کی تشخیص کیسے کرتے ہیں؟ جی، علامات سے کافی حد تک ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہم تھائرائڈ ہارمون لیولز بڑھ جاتے ہیں، اور جس میں جو TSH لیول ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے۔ اگر تو ہمیں گریوز ڈیزیز کا خدشہ ہے تو ہم اس کے اندر اینٹی باڈی ٹیسٹ بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ان کے لیور فنکشن ٹیسٹ یا جگر کے ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، تاکہ ہمیں بعد میں پتہ چلے کہ کہیں میڈیکیشنز کی وجہ سے لیور کے اوپر افیکٹ نہ ہو رہا ہو۔ جب آپ اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں تو ٹریٹمنٹ آپشنز کیا اویلیبل ہیں؟ جی، تو جو تھائرائیڈائٹس ہے جو کہ وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا، اس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی تھائرائڈ میڈیکیشنز ہیں جیسے کہ کاربیمازول، اور یا پاکستان میں نیو مرکزول کے نام سے آتی ہے۔ اس کے علاوہ پروپائل تھائیورسل، یا عرف عام میں اس کو PTU کہتے ہیں۔ یہ تھائرائڈ ہارمون کی جو اوور پروڈکشن ہے اس کو یہ کنٹرول کر لیتی ہے۔ اگر تو کچھ مریضوں کے اندر باقی جو علامات ہیں، چاہے جیسے بہت زیادہ سویٹنگ ہونا یا دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونا، اس کے اندر ہم بیٹا بلاکرز بھی دے دیتے ہیں۔ اگر تو جو مریض کی حالت کافی حد تک سیریس ہے تو اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر پھر ہم اسٹیرائڈ کے ٹریٹمنٹ بھی ہم دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو میڈیکیشن آپ پرسکرائب کرتے ہیں ان میں کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، جو کاربیمازول ہے اس کے یا پروپائل تھائیورسل، اس کے جو عام سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ تو ہے کہ جسم کے اوپر ریش کا نکل آنا، پیٹ میں درد ہونا یا وامٹنگ ہونا۔ اس کے علاوہ جو ایک کافی ریئر یا سیریس سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ہے کہ یہ میڈیکیشن جسم کے سفید خلیوں کو افیکٹ کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے انفیکشنز کا چانس بہت بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک ظاہری علامت ہے جسے گوئٹر کہتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے ہمارے ناظرین کو۔ جی، گوئٹر کا مطلب ہے
تھائرائڈ گلینڈ جو کہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ کافی کامن ہے، خاص طور پہ جن ممالک کے اندر آیوڈین کی ڈیفیشنسی اس کے اندر آپ نے کافی کامنلی یہ گوائٹر دیکھا ہوگا. ہائپر تھائرائڈزم یا گریو ڈیزیز کے اندر بھی گوائٹر ہو جاتا ہے. ایسا گوائٹر جو ہے نا وہ اس کے اندر کافی پین ہوتی ہے، خاص طور پہ جب ہم کھانا پینا کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ سالونگ کے دوران کافی پین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ناظرین کے لیے اس بگ لمپ ہماری جو فرنٹ نیک کے اوپر ایک لمپ سا ہوتا ہے، یہ واضح نظر آتا ہے، تھوڑا سا سوجن سی فیل ہوتی ہے، لائک سوجنسی ہوتی ہے نیک کے لوور پارٹ کے اوپر جو کہ کافی ایزیلی ویزیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر تھائرائڈ گلینڈ بڑھ جائے تو میڈیکیشن کے علاوہ سرجری کی آپشن بھی ہے؟ جی بالکل. سرجری کی جو آپشن ہے وہ فرسٹ لائن ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر گلینڈ کو پوری طرح سے نکال دیا جاتا ہے، لیکن اس کے اپنے کچھ کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں. تو کچھ مریض ایوائڈ کرتے ہیں سرجری کو، تو ایسے مریضوں کے لیے ریڈیو ایکٹیو آیوڈین ٹریٹمنٹ آج کل اویلیبل ہے، جو کہ جس میں ایک کیپسول ہم دیتے ہیں اور جو کہ تھائرائڈ ہارمون پروڈکشن کو پرماننٹلی اسٹاپ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. میرا آخری کویشچن یہ ہے کہ ایسے افراد جو کہ ہائپو تھائرائڈزم میں مبتلا ہیں، ان کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہے کہ اس کنڈیشن کو کیسے مینیج کریں؟ جی، تو سب سے امپورٹنٹ جو ایک جنرل ایڈوائس ہے دونوں کنڈیشنز کے لیے وہ تو یہ ہے کہ اس کے لیے جو بھی میڈیکیشنز پرسکرائب کی گئی ہیں ان کو باقاعدگی سے لیا جائے. خاص طور پہ تھائروکسین کی ٹیبلٹ، اس کے لیے ہم یہ ایڈوائس دیتے ہیں کہ اس کو نہار منہ لیا جائے اور اس میں اور تقریباً 30 سے 45 منٹ کا وقفہ دیا جائے ناشتے سے پہلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو اس کو ناشتے کے ساتھ لیا جائے گا یا کسی اور میڈیکیشنز کے ساتھ لیا جائے گا تو پھر اس کی ڈائجسٹو سسٹم سے یہ ایبزارب پوری طرح نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو ایڈوائس ہے وہ پریگننسی کے اندر ہے کہ جیسے ہی اگر کوئی فیمیل پریگننٹ ہو جاتی ہیں اور وہ ہائپو تھائرائڈ ہے تو وہ ضرور اپنے جی پی کو بتائیں تاکہ اس کی ڈوز بڑھائی جا سکے. ہائپر تھائرائڈزم کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ اگر تو آئیز افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں بھی اپنے جی پی یا اینڈوکرینالوجسٹ کو بتائیں تاکہ اس کے لیے سپریٹ ٹریٹمنٹ دی جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر خان آپ کے وقت کا. مجھے امید ہے کہ جو انفارمیشن آپ نے پرووائڈ کی ہمارے ناظرین کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی. بہت شکریہ جی. اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کا بہت شکریہ ناظرین. اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو مفید لگی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے اس کو شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. دیکھنے کا بہت شکریہ.